بات تو 4 شادیوں پہ آ رہی ہے لیکن یہ کسی اور عنوان سے آ رہی ہے. معیشت میں سب سے زیادہ اعتدال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سوسائٹی میں ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج ہو. کیوں؟ اس میں زیادہ تر مالدار لوگ کامیاب ہوں گے. غریب عورت مالدار کی چوتھی بیوی بن جائے گی, غریب کی دوسری بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی. تو اس میں کروڑ پتی لوگوں کی 4 بیویاں ہوں گی. گروتھ ریشو غریبوں کا بڑھے گا یا کروڑ پتی لوگوں کا بڑھے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کروڑ پتی لوگوں کا بڑھے گا. جتنا مالدار ہوگا اس کا گروتھ ریشو اتنا ہی زیادہ, لہذا مرنے کے بعد جو اس کی وراثت ڈیوائڈ ہوگی زیادہ افراد میں ڈیوائڈ ہوگی اور غریب کی کم افراد میں ڈیوائڈ ہوگی. تو اگلی جنریشن میں دولت ڈیوائڈ ہو کے جو پاپولیشن ہے اس میں بیلنس ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جبکہ ایک کا رواج ہو اگر, تو کروڑ پتی آدمی کی دولت اور غریب آدمی کی دولت سیم ڈیوائڈ ہوتی ہے. اور اگر شادی ہی کا رواج نہ ہو جیسے یورپ میں, تو پھر تو معیشت کی ایسی کی تیسی. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی اولاد ہی نہیں ہے, اکثر پیسہ بینک کھا جاتے ہیں اور چند آدمیوں کے ہاتھ میں وہ, جب آپ اندازہ کرو لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ان کے آگے بچہ ہی نہیں ہے, اور بچے ہونے کا بھی کوئی وہ نہیں ہے, وہ تو جب تک وصیت نہ کرے بچوں کو ملتی نہیں ہے. تو ریزلٹ میں وہ کس کے پاس جائے گی؟ وہ چند ہاتھوں میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. یا اسٹیٹ کے پاس جائے گی. آپ کہہ سکتے ہو اسٹیٹ کے پاس جانے سے گورنمنٹ کا فائدہ ہے, یہ آپ کی بھول ہے. ایکچولی یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کی نالج میں کیا ہے کمی ہے. اسٹیٹ کے پاس جانے سے عوام کا فائدہ جب ہے جب اسٹیٹ تمام پیسہ عوام کو دے دے, جبکہ ایسا ان ملکوں میں بھی نہیں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام پیسہ اسٹیٹ عوام میں دے دیتی ہو. یورپ کے بعض کنٹریز ایسے ہیں, اتنی دولت تیل اور گیس کے ذخائر, وہ ساری دولت وہ ریزرو میں ہے ان کے, وہ عوام پہ خرچ نہیں ہو رہی, اور عوام کو پہ خرچ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے, اور اس کے باوجود آدھی تنخواہیں وہ ٹیکس میں لے رہے ہیں عوام سے. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ او بھائی تم نے کیا کیا عوام کے لیے یار, اگر تم ان کی آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے رہے ہو. عوام خوش ہے کہ ٹیکس لے کے ہمیں سہولتیں دے رہی ہے, یہ سہولت بغیر ٹیکس لیے بھی دے سکتی ہے. نہیں یار سمجھ میں تو رہنے تو جیسے چل رہے نا وہی ٹھیک ہے, وہ چمونی آپا اور وہ کیا نام ہے وہ عمران خان اور نواز شریف, اور وہی ٹھیک ہے تم ہم سب کے لیے, وہی ٹاپک اچھے ہیں میرا خیال ہے. دیکھو کافر کا نا اوپر سے چہرہ بہت اچھا نظر آتا ہے, جب گہرائی میں گھسو گے نا تو پتہ چلے گا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. تبھی اسلام میں مالی جرمانے کی اجازت نہیں ہے اصولی طور پر, بعض کنڈیشن میں, لیکن اسلام تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس نہیں لے سکتی عوام سے, الا یہ کہ شدید مجبوری ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جیسے ایک شخص کے لیے دوسرے شخص کا پیسہ حرام ہے, تمام فقہا کا اجماع ہے کہ حکومت کے لیے بھی عوام سے پیسہ لینا حرام, کیونکہ حکومت عوام کے پیسے کی محافظ ہے, لے نہیں سکتی ان سے, لے گی شدید مجبوری میں. شدید مجبوری کیا ہے؟ اجتماعی نوعیت کا کوئی ایسا کام پڑ گیا جس کی سب کو ضرورت ہے اور لوگ اس میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر جبرن لے گی. اس کی مثال ایسے جیسے گلی میں گارڈ رکھنا ہے, موبائل اسنیچنگ ہو رہی ہے, ہماری گلی میں بھی ہو رہی ہے, سب گلیوں میں ہو رہی ہے. اب کیا ہے کہ گارڈ رکھنا ایک ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ سمجھیں بات کو بھائی, ایک ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اب کیا ہے کہ بھائی پر گھر 2000 روپے گارڈ کا خرچہ آ رہا ہے, اب 4 گھر اڑی کر رہے ہیں ہم نہیں دیں گے. او بھائی فائدہ تو سب اٹھائیں گے نا اس سے, تو آپ کیوں نہیں دو گے؟ فائدہ تو سب نے اٹھانا ہے, تو آپ کیوں نہیں دو گے؟ یہاں جبرن لیا جا سکتا ہے, لیکن اتنا جتنا گارڈ کی تنخواہ میں اور کھانے پینے میں جائے. 1 روپیہ بھی آپ زیادہ نہیں لے سکتے, کیونکہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, حدیث میں آتا ہے کسی کا مال اس کی مکمل رضا کے بغیر کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے, حکومت کے لیے بھی حلال نہیں ہے, کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. تو بنیادی بیسک ضرورتوں کے لیے اتنا جتنا اس, اور یہ بھی جب ہے کہ جب گورنمنٹ کے پاس اپنے وسائل نہ ہوں. اگر گورنمنٹ کسی کنٹری سے تیل نکال رہی ہے, گیس نکال رہی ہے, اور اس سے یہ بنیادی خرچے پورے کر سکتی ہے, تو یہ جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں یہ گورنمنٹ کے نہیں ہے, کس کے ہیں؟ یہ پبلک کے ہیں, تو وہ لے کے بھی سارے ان پہ خرچ کرنے پڑیں گے آپ. لیکن ایسے کنٹری ہیں وہ ریزرو 100 سال بعد کے لیے رکھے ہوئے ہیں, وہ 100 سال بعد کے لیے رکھے ہوئے ہیں, اور رکھتے چلے جا رہے ہیں. اصل میں ہم چونکہ غریب ہیں نا بہت, تو ہم ان کی دولت کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت اسٹیبل کنٹری ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر یہ لوگ اپنی عوام سے ٹیکس نہ لیں تو بھی یہ لگژری لائف اسٹائل یہ لوگ اپنی قوم کو دے سکتے ہیں, لیکن آدھی تنخواہیں کاٹ رہے ہیں. تو ہمارا چور اچکا
جو 10 روپے ہم سے چھینے گا, یا ہمارے ہاں کوئی بیٹھا ہو نا, جیسے وہ رسی لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے پرانے زمانے میں, جو وڈیرے ہوتے تھے نا, کہ جو گاڑی گزرے گی غنڈہ ٹیکس, تو وہ غنڈہ ٹیکس لے گا تو وہ تو حرام ہے, لیکن اسی غنڈہ ٹیکس کو آپ نے لیگل کر کے, ایکچولی ایک شریف انسان کی علامت ہے, ٹائم پہ ٹیکس ادا کرتا ہے, اور اس کو بڑے بلیک منی اور وائٹ منی کی اصطلاحات دے کے وہی ٹیکس کو آپ نے کیا کر دیا, ایک اچھے شہری ہونے کی علامت قرار دے دیا آپ نے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے چل رہے ہو ایسے چلو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹیکس دینا بند کر دیں آپ, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. جب ایک اجتماعی نظم چل رہا ہوتا ہے نا, تو پھر سب کو اسی نظم میں چلنا پڑتا ہے. یہ 2-4 آدمیوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو جب تک سسٹم تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی آدمی اگر ٹیکس بچائے گا تو اس کو کوئی بھی لیگل نہیں کہتا, علماء بھی اس کی اجازت نہیں دیتے. اور پاکستان میں تو یہ سہولت ہے, ٹیکس بہت کم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہاں بہت کم ٹیکس ہے, اگرچہ وہ بھی صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہا, لیکن شکر ادا کرو اتنا دینا نہیں پڑ رہا. اگر ٹیکس یہ لوگ وہ والا لیتے نا جو وہ لوگ لے رہے ہیں, اور پھر صحیح استعمال نہ کر رہے ہوتے, تو ہم ویسے ہی قحط سے مر جاتے. اور میں ویسے آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ گورنمنٹ اگر صرف مینجمنٹ کو صحیح کر لینا تو 1 روپیہ بھی ٹیکس لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, 1 روپیہ بھی ضرورت. کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کچھ انسان کما رہا ہے وہ سارا کا سارا اسی کا ہے. یہ تو سوشلزم اور یہ جو روس کا جو انقلاب آیا تھا نا, انہوں نے یہ تحریک چلائی تھی کہ سب لوگ سب چیز میں مشترک ہیں, تو پوری تو تحریک تو کامیاب نہیں ہوئی, لیکن بہت سارا حصہ بہت سے کنٹریز نے اس سے لے لیا. جبکہ اسلام اس کا قائل ہے کہ جو شخص جو کچھ کما رہا ہے 100% وہ اس کا مالک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ غنڈہ ٹیکس جو زبردستی پہلے زمانے میں ظالم بادشاہ لوگوں سے چھین کے لیا کرتے تھے, اسی کو نام کیا کر دیا, ایک لیگل کر دیا. اس کو ایک ڈاکومنٹ ہو, جیسے لیاری میں پہلے ہوتا تھا نا, بعض گلیاں ایسی تھیں آپ گزرو گے تو لٹ پٹ کے ختم. تو پھر وہاں بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی بجائے اس کے کہ ہم گن پوائنٹ پہ لوٹیں, خود ہی جا کے ہمیں ہر مہینے اتنا دے دیا کرو. تو لوگوں نے دے دیا, تمیز سے گزرنے لگے. اب انہوں نے کہا ہم تم کو امن دے رہے ہیں نا, ہم تم کو کیا دے رہے ہیں, امن دے رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا یار چلو وہ ہم خود 50-60 ہزار روپے حضرت کے ٹھیے پہ پہنچا دیتے ہیں اور پھر پورے مہینے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب اس کو بھی وہ بڑا اچھے لیول لگا سکتے ہیں نا کہ دیکھو ایکچولی ہم نے تمہیں تحفظ دیا ہے, تم سیکیور ہو گئے ہو. اب سیکیور کیا ہو گئے, ایک آدمی کی 40 لاکھ تنخواہ ہے, اس میں وہ 20 لاکھ روپے گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے, تو کیا سیکیور ہو گیا یار؟ یہ اتنا تو ڈاکو نہیں لوٹتا 20 لاکھ. اب 43% ٹیکس, یہ ان غیر مسلم کنٹریز میں ہم نے دیکھا ہے. ایک آدمی کی تنخواہ 1 کروڑ ہے تو 43 لاکھ روپے ٹیکس میں جا رہے ہیں. ابے کیا کہاں, اتنا تو ڈاکو نہیں لوٹتا یار. ابھی چھوڑو, میں زیادہ نہیں جاتا, زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا ان چیزوں کی, لیکن یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہی یہ چیزیں. شاید آپ لوگ کوئی چھاؤں میں بیٹھ کے غور کریں تو ہمیں بھی سمجھا دیں. تو یہ قانون انسان کے بنائے ہوئے ہیں نا. خدا کا کیا قانون ہے؟ خدا کا قانون یہ ہے کہ نہ گورنمنٹ کے لیے کسی کا پیسہ حلال, نہ انسانوں کے لیے ایک دوسرے کا پیسہ حلال. صرف اجتماعی ضرورت کے پیش نظر جتنی ضرورت ہو اتنا جبرن لیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ ہٹ درمی کر رہا ہے, وہ فائدے تو اٹھا رہا ہے مگر دے نہیں رہا, تو وہ تو اس کا اپنا حق لے رہے ہیں, اس کا لے ہی نہیں رہے. اس سے زیادہ 1 روپیہ حلال نہیں ہے. بلکہ میں آگے چل کے بات کہوں, یہ جو مالی جرمانہ ہے نا, اگرچہ بعض علماء نے اس زمانے میں اس کی گنجائشیں دی ہیں مالی جرمانے کی زمانے کے حالات کی وجہ سے, لیکن چاروں اماموں کے نزدیک یہ حرام ہے. یعنی گورنمنٹ پنشمنٹ تو کر سکتی ہے, پیسے نہیں لے سکتی کسی سے. اور دلیل یہی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی طیب خاطر کے بغیر کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. اس میں صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اعتراض کیا تھا, ان کے کچھ تفردات ہیں نا وہ جمہور سے ہٹ کے, لیکن انہوں نے جو احادیث میں دلیلیں دی ہیں وہ تعزیر فی المال کی دی ہیں, تعزیر بالمال کی نہیں دی ہیں. فی المال اور بالمال میں کیا فرق ہے وہ بھی میں جاؤں گا تو اب پیچیدہ مسئلہ ہے. یعنی ان کے دلائل کے جواب بھی علماء دے چکے ہیں. ورنہ چاروں فقہا کے جو نزدیک جو فتویٰ ہے نا جس قول پہ, وہ یہ ہے کہ سزا کے طور پہ بھی مالی جرمانہ نہیں لیا جا سکتا, صرف دیت میں جو منصوص چیزیں ہیں کہ قصاص اگر معاف کر دے تو یعنی مقتول کے وارث جو ہے نا قاتل سے قصاص لے سکتے ہیں, یا یہ جو ہاتھوں کی دیت ہے, یعنی دیت کی حد تک تو ٹھیک ہے ایک صلح کے طور پر. بھائی دیت میں یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اسلام میں یہ کہ آنکھ کا بدلہ کیا ہے, آنکھ, اور اگر آنکھ والا آنکھ کی دیت دینا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کی سزا کیا ہے, قصاص ہے. اگر معاف کر دیں گے تو وہ دیت لے سکتے ہیں. تو دیت کے احکام کی حد تک ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے اسلام میں.